إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. محترم حاضرین جمعہ، ہم جس دین پر چلتے ہیں وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دینوں میں، تمام مذاہب میں سب سے پسندیدہ اور سب سے صحیح راستہ دین اسلام کا راستہ ہے، اور ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اسی لیے زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم کو اس بات کی تحقیق کر لینا چاہیے، اس کے تعلق سے ہم کو علم حاصل کر لینا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا وہ کام اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی کے تعلق سے آج جمعہ کے خطبے کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کافروں کے ساتھ دوستی کس حد تک ہونی چاہیے، اور کافروں کے ساتھ دوستی کا حکم کیا ہے۔ اس کے تعلق سے آج کے جمعہ کے خطبے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ بات سمجھ لیں، کافر یعنی مسلمان کے علاوہ ہر وہ شخص جو اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے، چاہے وہ مشرک ہو یا اہل کتاب ہو، یہود و نصارہ ہوں۔ ہر وہ شخص
جو اسلام سے دور ہے، اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، وہ کافر ہے۔ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے قرآن کی واضح تعلیمات ہیں۔ جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 28، اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کو کافروں سے دوستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو چھوڑ کر کسی کافر سے ہرگز دوستی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا، کافروں سے دوستی کرے گا، کافروں سے اپنے تعلق قائم کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے بندے کے لیے کسی مدد کی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ہرگز مددگار نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی بھی چیز کی ایسے لوگوں سے امید نہیں کی جا سکتی۔ ہاں إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں اگر کافروں سے کسی بھی فتنے کا خوف ہے، اگر کافروں سے مسلمانوں کے جان و مال کا، عزت کا اگر خوف ہے، تو ایسی صورت میں ایسے کافروں سے ڈرتے ہوئے ان سے دوستی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اسی آیت سے علماء استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو کافروں کی بستیوں میں رہتے ہیں، کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے مسلمانوں سے، کافروں سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے جان و مال میں وہ لوگ کسی بھی قسم کا نقصان کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسے کافروں سے دوستی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے کافروں سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے یہ دوستی کس حد تک ہو سکتی ہے، اس کے تعلق سے قرآن ہی کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست نہ بناؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اچھا دوستی اگر ہو سکتی ہے تو کس حد تک ہو سکتی ہے، اس کے تعلق سے اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر لین دین، تجارتی معاملات، یا اسی طرح جو ایک مسلمان کے لیے ضروری چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر کافروں سے دوستی کی جا سکتی ہے، کافروں سے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، اس حد تک ان سے تعلقات قائم رکھنا جائز ہے۔ مثلا تجارتی معاملات ہیں، ایک آدمی اگر کافروں سے تجارت کرنا چاہتا ہے تو کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کافروں سے لین دین کرنا ہے، قرضی معاملہ کرنا ہے، قرض لینا ہے یا قرض دینا ہے، تو ایسی صورت میں کافروں سے اس حد تک دوستی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں کافروں کو رازدار بنانے سے منع کیا ہے کہ تم کافروں سے ایسی دوستی کرو کہ اس دوستی کی وجہ سے تمہارے تمام کے تمام معاملات کافروں کو معلوم ہوں۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ ولی مانے ایسا دوست، ایسا جگری دوست جو اس کی راز کی باتیں اس کو معلوم ہوں اور وہ اپنی راز کی باتیں اس کو بیان کرے، اس کو عربی میں ولی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیتوں میں ایسے ولی سے، ایسی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب کافروں سے
دوستی کرنا منع ہے، تو اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ کافروں کے مذہبی تعلقات قائم رکھنا یہ اور زیادہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ مذہبی تعلقات سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے تہواروں میں شریک ہونا، کافروں کے بت خانوں میں جانا، یا اسی طرح کافر جہاں عبادت کرتے ہیں ایسی جگہوں میں کسی بھی غرض سے ہو شریک ہونا، یہ اور زیادہ بدترین چیز ہے، یہ اور زیادہ بری چیز ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل مسلمانوں میں سیاست کے نام پر، پالیٹکس کے نام پر، سوہاردہ کے نام پر، وکوٹا کے نام پر بہت سارے مسلمان ہندوؤں کے مذہبی مقامات کو جانے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ مسلمانوں کی جانب سے یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ غلطی اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کا اندازہ اس آیت سے اور اس واقعے سے لگائیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے راستے کو لے کر آپ نکلے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم دیا، یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو علی الاعلان دعوتی کام کیجئے، علی الاعلان آپ لوگوں کو دعوت کی طرف بلائیے، اسلام کی طرف بلائیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے خاندان والوں کو اور آپ کے علاقے والوں کو جب آپ نے دعوت کی اسلام کی طرف بلایا، دین کی طرف آپ نے دعوت دی، تو بہت سارے کفار آپ کے دشمن بن گئے، اور اس دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، ستایا گیا، مختلف قسم کی سزائیں دی گئیں۔ لیکن ان سزاؤں کے باوجود، ان دھمکیوں کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس دعوت سے باز نہیں آئے، تو کافروں کی جانب سے کافر کے بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کافروں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں آپ ایک سال ان بتوں کی عبادت کر لیجئے، اور جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں ایک سال ہم اپنے بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک سال آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایک سال ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ان بتوں کی عبادت کر لیجئے۔ بڑی اچھی پیشکش تھی، ہو سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس پیشکش کے ذریعے کافروں کی جانب سے جو بات کہی گئی ہے اس بات کو اللہ کے رسول اگر قبول کر لیتے، یہ کہہ کر قبول کر لیتے کہ اس پیشکش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں میں اتحاد پیدا ہو جائے، اور اس پیشکش کی وجہ سے، اس کام کو قبول کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اسلام کے لیے جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس پیشکش کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا ہے یہ ستانا کافروں کی جانب سے بند ہو جائے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ چیز قبول کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پیشکش کے بعد کافروں کی جانب سے یہ بات جب پیش کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ایک سورت نازل کی جس کو سورۃ الکافرون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی وہ کافر جو آپ کے پاس یہ پیشکش لے کر آئے ہیں کہ ایک سال ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے اور ایک سال آپ بتوں کی عبادت کر لیجئے، آپ ایسے کافروں سے آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں اس چیز کی عبادت کروں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اس چیز کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ کفر کی حالت میں مریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی میرا جو رب ہے، اللہ ہے، جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے. یعنی تم کفر کی حالت میں تمہارا مرنا ہوگا، تم اسی کی حالت میں تم مر جاؤ گے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تکرار کیا کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ آیت اس صورت میں 2 مرتبہ آئی ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہی تمہارا دین ہے، لیکن میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کروں جو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے. دیکھیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی گواہی دے کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گواہی دینے کے بعد، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان کسی کافر کی یا کسی بت کی عبادت کرے. یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے. اور اسی طرح ایک مسلمان کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حلال نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے اس کا مقصد کچھ بھی ہو، نیک مقصد ہو، سوہاردہ کا مقصد ہو، وکوٹا کا مقصد ہو، ہندو مسلم کے اتحاد کا مقصد ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اگر ان سارے مقاصد کو لے کر کسی مسلمان کے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی ایسی جگہ پہ جائے جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے وہ کنیسہ ہو، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ایسی جگہوں پہ کسی مسلمان کے لیے جانا یہ بھی حلال نہیں ہے. جیسا کہ مشہور واقعہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ملک شام فتح ہوا، ملک شام فتح ہونے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ملک شام کو دعوت دی گئی کہ آپ ہمارے ملک آئیں، آنے کے بعد ہم یہاں دستخط کریں گے، ہم معاہدہ کریں گے، ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہوگا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ملک شام گئے. ملک شام جانے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تلاش کیا کہ یہاں کس جگہ پہ عبادت کی جا سکتی ہے. نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو نماز پڑھنا تھا. تو ملک شام کو جو بادشاہ تھا قیصر جس کو کہا جاتا ہے، قیصر نے عمر بن الخطاب کو اس بات کی دعوت دی کہ آپ ہمارا کنیسہ جو چرچ ہے، نصرانی تھا، عیسائی تھا، تو وہاں چرچ ہوا کرتے تھے، آپ ہمارے چرچ میں آئیے اور ہمارے چرچ میں آپ اپنی عبادت ادا کیجئے، آپ اپنی نماز پڑھیے. عمر بن الخطاب تعالیٰ عنہ نے اس قیصر سے کہا کہ میں جس دین کو اپنایا ہوا ہوں، میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی عبادت بھی کسی غیر اللہ کی جگہ میں ادا کروں، یہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ اس سارے کنیسہ کو، اس سارے کے سارے چرچ کو اگر بتوں سے خالی کر دیا جائے تو یہاں میں نماز پڑھ سکتا ہوں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس پیشکش کو قبول کیا گیا اور سارے کے سارے چرچ کو جتنے بھی وہاں بت رکھے ہوئے تھے، مریم کی، عیسیٰ کی اسٹیچو بنا کر رکھی گئی تھی، سارے اسٹیچو کو اور سارے تصاویر کو چرچ سے خالی کر دیا گیا. پھر اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں اپنی نماز ادا کی. اس واقعے سے بھی اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی عبادت بھی کسی غیر اللہ کی جگہ پہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہاں جا کر اپنی عبادت انجام دے. یہ ہرگز جائز نہیں ہے. جب اپنی عبادت انجام دینا جائز نہیں ہے تو کسی اور غرض سے، کسی اور مقصد سے کنیساؤں کو جانا، مندروں کو جانا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن آج کل کے مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ یہ ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سارے کے سارے ہندوستان میں
جو بھی مسلمان سیاست میں ہیں، جو بھی مسلمان پالیٹکس میں ہیں، وہ لوگ ہندو مسلم کے اتحاد کے نام پر بہت سارے ایسے کام انجام دیتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے شرمناک اور شرمسار کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ چیز کبھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اسی لیے ایسے مسلمانوں کو اس تعلق سے علم حاصل کرنا چاہیے، اس تعلق سے ان کو سیکھنا چاہیے، سب سے پہلے اس کے تعلق سے فتویٰ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس جگہ پہ جانا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اگر میں اس جگہ میں جاؤں گا تو کیا اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں ہے۔ اس تعلق سے ایسے لوگوں کو علم حاصل کر لینا چاہیے، اور اسی لیے اگر ایسے لوگ اس جگہوں پہ جاتے ہیں تو جانے کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس کے تعلق سے بھی ایسے لوگوں کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو اس کی طرف غور کرنا چاہیے کہ یہ سوہاردہ کے نام پر ہر جگہ جائیں، اور جہاں پوجا ہوتی ہے پوجا میں شریک ہوں، جہاں پہ چرچ میں جہاں پوجا ہوتی ہے اس پوجا میں شریک ہوں، وہاں جائیں، اور جانے کے بعد وہاں کی پوجا میں شریک رہیں۔ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز اسی کے تعلق سے کہ کسی بھی کافر کے لیے دعا کرنے کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی بھی کافر ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلم کے لیے دعا کرنے کا کیا حکم ہے، اس کے تعلق سے دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کافر ہو، کسی بھی کافر کی ہدایت کے لیے دعا کرنا جب تک وہ زندہ ہے، اگر کوئی بھی کافر، کوئی بھی غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے، بلکہ بعض اوقات یہ فرض بھی بن جاتا ہے۔ جواز کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الدعاء للمشرکین بالہدی لیتلفہم، باب باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہ مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کا باب۔ اس کے باب میں آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جاء طفیل بن عمرو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طفیل بن عمرو الدوسی جو قبیلے دوس کے تھے، عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا دوس، اس قبیلے کے تھے طفیل بن عمرو الدوسی، بہت بڑے شاعر تھے، بہت اچھے شاعر تھے۔ جب یہ مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد کافروں کی جانب سے آپ کو کہا گیا کہ دیکھو یہ ایک بہت بڑا دیوانہ، بہت بڑا مجنون، بہت بڑا جادوگر ایک مکے میں پیدا ہوا ہے، آپ اس کی باتیں نہ سننا۔ آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا، آپ کو یہ باتیں کہی گئیں، لیکن طفیل بن عمرو الدوسی ہدایت کی راہ میں تلاش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو آپ نے دوس کے لیے یعنی طفیل بن عمرو الدوسی کے لیے آپ نے دعا کی اور کہا فقال ان دوسا قد عاشت وابت، بے شک یہ دوس، یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی شرک میں گزار دی ہے، کفر میں گزار دی ہے، فادعوا اللہ علیہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، آپ ان کے حق میں ہدایت کے لیے دعا کیجئے۔ بعض صحابہ طفیل بن عمرو الدوسی کے تعلق سے اللہ کے رسول سے گزارش کرتے ہیں، آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ طفیل کے حق میں دعا کیجئے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ طفیل بن عمرو الدوسی کے حق میں دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ اس طفیل کو ہدایت دے اور اس طفیل کو ہمارے پاس لے کر آ، وأتی بہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طفیل بن عمرو الدوسی کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کافر کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے، اور طائف جانے کے بعد طائف میں اور بہت برا سلوک کیا گیا، آپ کو مارا گیا، پتھروں سے آپ کو مارا گیا، بہت آپ کو ستایا گیا۔ ایسے موقع پہ دو پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے کہ آپ کے حکم کے بعد اگر ہم چاہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور طائف کو ختم کر کے رکھ دیں، طائف کو ہم مٹا کے رکھ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے حق میں جو دعا کی
وہ دعا یہ کی کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ میری قوم والے نہیں جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کے حق میں ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کرنا بالکل درست ہے۔ جیسا کہ ایک اور واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام تھا، خادم تھا، جو کہ یہودی تھا، یہودی کا ایک بچہ تھا، خادم تھا، اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ اس بیماری کے نتیجے میں وہ مرنے والا تھا، مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس یہودی سے کہتے ہیں کہ یا غلام، اے لڑکے اسلام قبول کر، اسلم، اسلام قبول کر لے۔ تو اس یہودی بچہ اپنے باپ یا اپنے گھر والے جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے، تو یہودی کا باپ کہتا ہے کہ ہاں اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر، ابو القاسم جو بات کہہ رہے ہیں تو اس کو مان لے۔ تو اس کے بعد وہ بچہ اسلام قبول کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے۔ جیسے اسلام قبول کر لیتا ہے تو قبول کرنے کے بعد وہ بچے کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کو مسلمانوں میں شمار کر کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی کیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو، کہ کسی کافر کو ہدایت کی دعا کرنا یا کسی کافر کو ہدایت کی طرف بلانا، دعوت دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں درست ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی کافر زندہ رہتے ہوئے اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بھی کافر ہو اگر بیمار ہو جائے یا کوئی آفت میں مبتلا ہو جائے، کیا ایسی صورت میں ایسے کافر کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں ایسے کافر کے لیے بیماری سے شفا یابی کی دعا کرنے کے لیے کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی دلائل ہیں، سارے کے سارے دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلائل ملتے ہیں ان تمام کے تمام دلائل میں ہدایت کی دعا کرنے کا حکم ملتا ہے، ہدایت کی دعا کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہدایت کے علاوہ اگر بیمار ہو جائے یا کوئی بھی آفت میں مبتلا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کافر کے لیے دعا کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کافر ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہماری بیوی کیوں نہ ہو، ہماری ماں کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، ہدایت کے علاوہ اس کے حق میں کوئی اور دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر کافر اگر کفر کی حالت میں مر جائے، کفر کی حالت میں جس کا انتقال ہو جائے، اگرچہ کہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، مومنوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مشرکین کے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کریں، مشرکین کے لیے جنت کی دعا کریں، مشرکین کے لیے جہنم سے بچنے کی دعا کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ کہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ابو طالب کا جب انتقال ہوا، ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا چاہا، مغفرت کی دعا کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، دعا بھی نہیں کی، آپ نے ارادہ کیا۔ بس اس ارادہ کرنے کے فوراً بعد یہی آیت نازل ہوئی کہ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، کسی نبی کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ کو تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے ان سارے اصول کو ہم سامنے رکھ کر ہماری زندگی بسر کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے، تو اسی لیے ہم کو ہمارا دین محبوب ہونا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے، کافروں کے تہواروں میں شریک ہونے کی وجہ سے ہمارا دین ضائع ہو سکتا ہے، ہمارا اسلام ضائع ہو سکتا ہے، ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اس تعلق سے ہم کو سوچنا چاہیے، ہماری آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں یہ دنیا فانی ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، تو اسی لیے ہم کو ہمارے دین کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے اعمال کی ہم فکر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے، کافروں کے تہواروں میں شریک ہونے کی وجہ سے، کافروں کے بت خانوں میں داخل ہو کر ان کے پوجا میں اور ان کے تہواروں میں شریک ہونے کی وجہ سے کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ہم کو اس بات کی ضرور فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے جو لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں،
جو لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو سمجھائیں، ہم ایسے لوگوں کو جو صحیح ہے اس کی ہم تعلیم دیں اور جو غلط ہے اس کام سے ہم کو روکنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا ہر ایک کا فریضہ ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکنے کی کوشش کرے. یہ ہمارے ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے. تو اسی لیے مسلمانوں کی جانب سے اس قسم کی گمراہیاں، اس قسم کی غلط حرکتیں جو ہو رہی ہیں، اس سے مسلمانوں کو باز آنا چاہیے. ورنہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان حرکتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر عذابات نازل کرے، ہو سکتا ہے کہ ہم پر آفتیں نازل کرے. اس سے ہم کو ڈر کر زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم والے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.